مطلب میری خواہش بامبے جانے کی، میں نے جس دن سے یہ خواہش پکڑی تب سے لے کے آج تک حالات نہیں ٹھیک ہوئے کہ میں وہاں جا سکوں. This is the 21st century. اتنا بڑا ملک ہندوستان، بگ پاور. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی چلے بھی جانا ہے، اور وہ رومانس جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہاں یہ ہوتا ہوگا وہاں یہ ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. انڈیا کے ساتھ کتنی 125 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے جنگوں کے باوجود، جنگوں کے باوجود 125 بلین ڈالرز بڑھ رہی ہے. ویزا نہیں لے سکتے، ویزا نہیں ملتا. نواز شریف کی آپ نے بات کی، جو دوریاں ہیں اس کو مزید بڑھایا گیا اور یہ دوریاں مزید بڑھی. کیا وجہ ہے پاکستانی جو لوگ ہیں وہ کیوں نفرت کرتے ہیں انڈیا سے اور ہندوؤں سے؟ کیا یہ کوئی ہماری آئیڈیولوجیکل نیڈ ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی جو ہے، آئیڈیالوجی آف پاکستان کہہ لیں یا ٹو نیشن تھیوری کہہ لیں، اس کی ضرورت ہے؟ میں نے تو یہ اسکول میں پڑھا بھی ہوا ہے کہ ہم انڈینز میں ہوتے ہیں، ہندو اسپیشلی مکار ہوتے ہیں، اور اگین کہ ہمارے اصل دشمن وہ ہیں. ہمارا بہت رومانس ہے انڈیا کے ساتھ، اور جب آپ کسی کو کافر کہتے ہیں، کسی اور ریلیجن کے لوگ کو کافر کہتے ہیں، اور یہ بہت ڈیروگیٹری ورڈ ہے ہمارے اس کے لیے. تو جب آپ کسی کو مکار، کافر اور بھی بہت گھٹیاں ہم نے ان لوگوں کو باتیں کی ہوئی ہیں کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے اب محبت تو نہیں کریں گے سر. سو اب وہ ٹائم آ گیا کہ جو ہم نے ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں اپنے لفظوں میں، اور ایک جو ہمیں سپریورٹی کمپلیکس تھا کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، یہ بھی ہمیں غلط فہمی دیا کرتے تھے لوگ کہ پاکستانی تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ہم جب نہیں گئے تھے ہمیں لگتا تھا ہاں پھر ہم ہی ہوں گے. تو پھر جب ان کی فلمیں دیکھتے ہیں اور ان کے وہاں کے لوگوں کی اب ہم دیکھتے ہیں تصویریں، تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں لگتا، ہم تو سیم ٹو سیم ہے، بلکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. اچھا جی، یہ بتائیے مجھے کہ ہمارے ہاں جب علاج کے لیے یہاں سے بچے اور بڑے جاتے تھے انڈیا علاج کے لیے، تو ان کو کتنا ان کی کیئر کی جاتی تھی. بالکل جی. اور جی بہت سے ایسے بھی ہوتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے یا ختم ہو جاتے تھے پیسے، ان کو لوگوں نے چندہ کر کے بھی ان کا علاج کروایا. تو اس کے باوجود ہمارے ہاں یہ جو ہے کہ جی ایول کنٹری ہے انڈیا، تو اس سے ہم کوئی اچھائی کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. یعنی انڈیا سے اگر کوئی بری خبر آئے تو اس کو ہمارا میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے بہت زیادہ، اور کئی دنوں تک پھر اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، کئی ہفتوں تک، مہینوں تک. لیکن اگر کوئی اچھی خبر آئے تو اس پہ کوئی تذکرہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کچھ سال پہلے یہ ریسرچ ہوئی کہ انڈیا کو اگر آپ ٹرانزٹ روٹ دے دیں، ان کی بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ ہمارے ٹرک جو ہیں افغانستان جائیں، اس سے آگے سینٹرل ایشیا جائیں، تو صرف اسی ارینجمنٹ سے پاکستان کو کم از کم $15 بلین سالانہ مل سکتے ہیں. سر آپ یہ بات کر رہے ہیں، اتنا کچھ اور ہو سکتا ہے، اتنا کچھ اور ہو سکتا ہے جس کی حد نہیں ہے. مطلب اگر دوستی ہو تو ہماری ایون انڈسٹری کہاں سے کہاں جا سکتی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کی انڈسٹری کے آگے. تو ہم جتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، ہم تو ان کے 4-5 ہی اس میں سارے کے سارے پورے آ جائیں، ہمارا تو کریئر کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن انفارچونیٹلی سب سے جس سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، جس سے زیادہ قریب ہے، انہی سے ہم اتنے دور ہیں. مطلب میری خواہش بامبے جانے کی، میں نے جس دن سے یہ خواہش پکڑی تب سے لے کے آج تک حالات نہیں ٹھیک ہوئے کہ میں وہاں جا سکوں. اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی چلے بھی جانا ہے، اور وہ رومانس جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہاں یہ ہوتا ہوگا وہاں یہ ہم کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. اینڈ اٹ از سیڈ، اٹ از ویری سیڈ. مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے. پلیز ڈونٹ بی سو ڈسپوائنٹڈ. ہو سکتا ہے کہ کوئی بیٹر سینس پریویلز اینڈ وی ہیو گڈ. سر جو بیٹر سینس پریویل کی تھی، مطلب نواز شریف کو اگر ہم کچھ بات، ظاہر غلطیاں سب سے ہوتی، پر ایک بات بہت ان کی جو اچھی تھی کہ وہ ایک بہت تمیز داری کے ساتھ ہمیشہ دوسرے ملک کے سربراہوں سے پیش آتے تھے. ایک تو، اور انہوں نے بہت کوشش کی، انہوں نے واقعی بہت کوشش کی. اور پھر دیکھ لیں پھر جو ان کے ساتھ ہوا، ذرا سی کوئی فیور میں کوئی بات کر دیتا ہے تو مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، ادھر پہ مودی صاحب کو بھی اب اتنا غصہ آ گیا ہے، ویزا نہیں لے سکتے، ویزا نہیں ملتا. نواز شریف کی آپ نے بات کی، تو اس سے بھی ان جو دوریاں ہیں اس کو مزید بڑھایا گیا اور یہ دوریاں مزید بڑھی. اور شاید پاکستان کا یہ خیال رہا
کہ اس وقت ہم افغانستان کو گھٹنوں پہ لے آئیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ میرے خیال میں یہ ہماری ایک مس انڈرسٹینڈنگ رہی۔ بے شک کچھ بھی ہوا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس کا نقصان افغانستان کو ہوا ہو لیکن پاکستان اس سے بچا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے جب آپ کے اوپر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا تو سائٹ پہ ہے، وہ چل مار رہا ہے یا چاہتا ہے کہ آپ مزید اس کریٹیکل سچویشن سے گزریں، تو ایسے میں پھر آپ الٹرنیٹس کو دیکھتے ہیں۔ انڈیا نے بھی یہی، افغانستان نے بھی یہی کیا، اور انہوں نے اپنی جو قربتیں ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں پہلے تھے، لیکن جو طالبان حکومت آنے کے بعد اس میں بہت کمی آئی تھی، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج میں یہ کہوں گا کہ وہ تعلقات شاید ایک بہتر پوزیشن پر موجود ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بدقسمتی سے ایک بدترین پوزیشن پر اس وقت موجود ہے۔ آگے کیا ہو سکتا ہے یا کیا نہیں ہو سکتا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فی الحال ایسا ہے کہ پاکستان بھی ان معاملات میں کافی سارے مسائل کا شکار رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریاض مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی حکومت اور طالبان کے وفود کے درمیان ریاض میں ہونے والے مذاکرات کے چوتھے دور میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پاکستان نے کابل اور قندھار میں اس دن فضائی حملے کیے جب طالبان کے فارن منسٹر امیر خان متقی انڈین حکام کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے پر بات چیت کر رہے تھے۔ اچھا، ایسے موقع پر میرے خیال میں ہم نے بجائے اس کے کہ حالات کو بہتر کرتے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ امیر خان متقی کا انڈیا کا دورہ ایسے وقت میں کیا گیا جب اسلام آباد اور دہلی کے درمیان تعلقات بھی انتہائی نچلی سطح پر تھے۔ پاکستان کا جو استتو ہے وہ اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بھارت جیسا بڑا دیش ہے جو ہمارا دشمن ہے، اور اگر ہم نے ایک بڑی آرمی نہ رکھی تو یہ بڑا جو دشمن ہے یہ ہمیں کھا جائے گا اور یہ ہم پر حملہ کر دے گا، ہمارا پورا ملک ہڑپ کر لے گا۔ اور اس پرکار کے جو پروپیگنڈا ہے وہ پاکستان میں چلائے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر جو آرمی کا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پریپکو رہے اور ان کے ہاتھ میں پوری طرح سے پاور رہے اور عام جنتا کے ہاتھ میں پاور نہ آئے۔ اسی وجہ سے وہاں پر آج تک ڈیموکریسی بھی پھل پھول نہیں پائی ہے۔ حالانکہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو سچائی جانتا ہے اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ کس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر بھارت کو لے کر، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بھارت آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو چاہ کر بھی بھارت آنے نہیں مل سکتا، کیونکہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں اس وقت بہت ہی برے سمبند ہے، خاص کر آپریشن سندور کے بعد، اور ایسے میں دونوں ہی طرف سے ویزا لینا لگ بھگ امپاسبل ہے۔ اور یہ سب باتوں سے پاکستان کی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں پر عام جنتا کے بارے میں سرکار نہیں سوچتی ہے، صرف اپنے فائدے اور اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا پاکستان چلایا جاتا ہے۔